نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور میں معاشرت کے حوالے سے کچھ احکامات چل رہے ہیں۔ ان میں معذورین کے احکامات آج کے سبق میں بیان کیے گئے۔ معذور لوگ 3 قسم کے تھے۔ نمبر 1 نابینا، نمبر 2 لنگڑا، نمبر 3 بیمار۔ ان کے ساتھ کچھ معاملات پیش آئے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو معذور تھے وہ پریشان ہوئے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نابینا آدمی، اس کو پریشانی ہوئی کہ جب ہم مل کر کسی دوسرے کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھائیں گے تو میں تو نابینا ہوں، مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ کون کتنا کھا رہا ہے، تو لہذا میری وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو بندہ لنگڑا تھا، اس نے خیال کیا کہ دیکھیے میں تندرست آدمی کی طرح صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا، تو جب دوسروں کے ساتھ بیٹھوں گا، تندرست لوگوں کے ساتھ، وہ ایک آدمی کی جگہ لیں گے، میں 2 آدمیوں کی جگہ لوں گا، میری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے گی اور ان کو تنگی پیش آئے گی۔ اسی طرح پر جو بیمار تھا، اس نے سوچا میری بیماری کی وجہ سے دوسرے لوگ تکلیف میں ہوں گے، لہٰذا یہ جو معذورین تھے 3 قسم کے، نابینا، لنگڑا اور بیمار لوگ، خالص ایمان والے ان تینوں قسموں کے لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو مجمع سے الگ کر دیا کہ اب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر کھاتے ہیں تو اس میں خطرہ ہے اس بات کا کہ ہماری وجہ سے دوسرا ہمارا مسلمان بھائی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے۔
ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، اور ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد کے لیے اعلان کیا جاتا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر، اعلان پر لبیک کہتے ہوئے گھروں سے نکل آتے اور اپنے گھر کی چابیاں، مال دولت جو معذورین ہوتے تھے ان کے سپرد کر دیتے۔ نابینا ہے تو اس کے سپرد کر دیا، لنگڑا ہے تو اس کے سپرد کر دیا، کوئی بیمار ہے تو اس کے سپرد کر دیا، لو بھائی سنبھالو، جہاں سے کوئی چیز کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی کھاتے پیتے بھی رہو اور گھر کا خیال بھی رکھنا، ہم جہاد پر جا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ باوجود اجازت مل جانے کے کھاتے کچھ نہیں تھے، یہاں تک کہ ایک واقعہ بھی پیش آ گیا۔ ایک صحابی تھے حضرت مالک بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک صحابی نے پیچھے اپنا خلیفہ بنا کر، گھر کے اندر نائب بنا کر چھوڑ دیا اور اجازت دے دی بھئی جو کھانا ہو کھا پی لیا کرو۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا، واپس جب آئے دیکھا تو یہ بالکل کمزور اور ضعیف پڑے ہوئے۔ بھئی آپ نے کھایا کہ؟ انہوں نے کہا میرا دل نہیں مانا، کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائے، لیس علی الاعمی حرج، لیسا نہیں ہے، علی الاعمی نابینے پر، حرج کوئی گناہ، ولا علی الاعرج اور نہ لنگڑے پر، حرج کوئی گناہ، ولا علی المریض اور نہ بیمار پر، حرج کوئی گناہ۔ یہ تینوں جو معذور ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ولا علی انفسکم اور نہ تمہارے اپنے اوپر کوئی گناہ، ان تأکلوا من بیوتکم یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فہرست دے رہے ہیں کہ کن کن گھروں سے انسان کو بلا تکلف کھانے کی اجازت ہے۔ انسان سب سے پہلے نمبر پہ ان تأکلوا من بیوتکم، اپنے گھر سے انسان کھا لے، جو مرضی کھا لے، اس کو اجازت۔ او بیوت آبائکم یا اپنے باپ کے گھروں سے کھا لو، اجازت۔ او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھا لو، ماں کے گھر سے کھا لو۔ او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائی کے گھر سے، او بیوت اخواتکم یا بہن کے گھر سے، او بیوت اعمامکم یا چچا کے گھر سے، اپنے چچا کے گھر سے، او بیوت عماتکم یا اپنی پھپھی کے گھر سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالہ کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ یا وہ لوگ ملکتم کہ تمہیں مالک بنا دیا، مفاتحہ اس کی کنجیوں کے، چابی، مفاتحہ کہتے ہیں چابی کو، گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یعنی تمہیں وہ نگران بنا کر اجازت دے گئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پھر او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تو یہ جتنی لسٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی، اس میں انسان کو اجازت ہے ان گھروں سے کھا سکتے ہیں۔ لیس علیکم جناح نہیں ہے تمہارے پر کوئی گناہ، ان تأکلوا جمیعا یہ کہ تم کھاؤ جمیعا اکٹھے مل کر، او اشتاتا یا جدا جدا ہو کر، معذورین کو ساتھ ملا کر اکٹھے مل کے کھاؤ تب بھی اجازت، اور الگ الگ ہو کر کھاتے ہو تب بھی اجازت۔ یہاں پر ایک شرط ہے وہ ذہن کے اندر رکھیے کہ جتنے بھی گھرانے ہیں یہاں پہ سوائے اپنے گھر کے اور اپنے ماں باپ کے گھر کے،
बाकी जितने घराने हैं, चाहे खाला मामू का है, चाहे फूफी का है, चाहे चाचू का है, दोस्त का है, किसी का भी है, उसमें ये शर्त है कि आपके खा लेने से उसको दिली तंगी ना हो। और आज के ज़माने में ख़ुसूसन हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर इस वक्त जो सिस्टम है, इसमें इसको ऐब समझा जाता है और इसको अच्छा नहीं समझा जाता कि किसी दूसरे के घर से जाकर बिला इजाज़त चीज़ें उठा के खाना शुरू कर दें। तो इसलिए जहाँ पर उर्फ़ आम के मामलात हों और वहाँ उसको अच्छा ना समझा जाता हो और ख़ातिर दिल से, खुशी दिल से इजाज़त ना हो, तो वहाँ नहीं खाना चाहिए। अरब मुआशरे के अंदर तकल्लुफ़ात बहुत कम थे। वहाँ पे एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार का रवैया बहुत ज़्यादा था। चुनांचे अगर हम अपने ही इसी बर्रे सगीर में ही देखते हैं और आज से कोई 50 साल 100 साल पीछे जाते हैं, तो हमें भी ऐसी ही प्यार मोहब्बत की कुछ झलकियाँ नज़र आती हैं जो सुनने को मिलती। आरे मुआशरे के अंदर प्यार मोहब्बत की झलकियाँ थीं, खा लेते थे, उठा लेते थे, कोई मामलात नहीं थे। लेकिन आज के ज़माने में इसको एक ऐब समझा जाता है, इसलिए इससे एहतियात की ज़रूरत है। और जहाँ पर इसको ऐब ना समझा जाता हो, वहाँ इजाज़त है कि खुश दिल एक आदमी खुश होता है कि ठीक है, मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे घर से बगैर इजाज़त के खा ली, ठीक। अगला मसला, फ़इज़ा दख़लतुम, जब तुम दाखिल हो बुयूतन, घर में, फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम, तो सलाम करो अपने लोगों पर, सलाम बोलो। सलाम का मसला पीछे भी गुजर चुका है और यहाँ अल्लाह ताला ने दोबारा फिर इस बात को दोहराया है कि इंसान जब भी किसी घर के अंदर दाखिल हो तो सलाम करना चाहिए। इससे अल्लाह की रहमत और बरकतें हासिल होती हैं। तहियतन मिन इंदिल्लाहि, तहियतन ये नेक दुआ है, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के यहाँ से, मुबारकतन तय्यबा जो बरकत वाली है और सुथरी है। सलाम करना ये एक दुआया जुमला है, एक दुआ है। अल्लाह वालों से जब इंसान की मुलाकात होती है तो वहाँ पर भी सलाम ही अर्ज़ किया जाता है। तो जब सलाम अर्ज़ किया जाता है और अल्लाह वाले उस सलाम का जवाब देते हैं तो वो दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर सलामती रखे। इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने सलाम के बारे में ये बात इरशाद फरमा दी कि जो सलाम करना, तहियतन मिन इंदिल्लाहि, ये एक नेक दुआ है अल्लाह की तरफ से, मुबारकतन तय्यबा जो बड़ी बाबरकत है और सुथरी चीज़। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह बयान करते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे सामने, लकुमुल आयाति, तुम्हारे सामने बातें, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ लो इनको और इन पर अमल करके अपनी आखिरत संवार सको। इसके बाद जो आयत मुबारका है, इसमें ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तज़किरा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 5 हिजरी है और मक्का मुकरमा के जो मुशरिक थे, जो 2 दफ़ा शिकस्त से दो चार हो चुके थे और बहुत ही परेशान और गमनाक हालत में बुड़बुड़ाते हुए कभी उधर कभी उधर कभी उधर दूसरे कुफ़ार से राब्ते कर रहे थे कि हम मिलकर मदीने पर चढ़ाई करेंगे। चुनांचे सन 5 हिजरी में इन लोगों ने दूसरे तमाम इर्द गिर्द के काफरों को साथ मिलाया और मदीना मुनव्वरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। इस मौके पर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق تیار فرمائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، اور اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ اور چونکہ اس غزوے کے اندر مختلف جماعتیں اور لشکر، مختلف قسم کے کافر آئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مسلمانوں کو بلایا، بھائی خندق کھودنی ہے، آ جاؤ۔ اب یہاں دو قسم کے لوگ ہو گئے، کچھ تو آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹیاں لگا دیں پھر واپس مڑ کے نہیں دیکھا۔ اور کچھ لوگ ایسے کہ بس آ گئے ہیں اور آ کے تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر دیکھا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ادھر مشغول ہوئے، آنکھ چرائی اور پھر بھاگ گئے۔ یہ منافقین تھے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے رزلٹ دیا، نتیجہ سنایا وہاں مسجد نبوی کا، فرمایا انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے، الذین وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ جب ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ ایک ایسے کام پر، جامع جو جمع کرنے والا ہے، جس طرح خندق کھودنے کے لیے سب کو جمع کیا گیا، اور کوئی کام تھا جہاد کرنا ہے اور کوئی ڈیوٹیاں لگانی تو سب کو جمع کیا گیا، تو لم یذهبوا یہ ایمان والے بندے وہ ہیں جو جاتے نہیں ہیں، حتیٰ یستأذنوا یہاں تک کہ اگر مجبوری بن جائے تو اجازت لیتے ہیں آپ سے، حتیٰ یستأذنوا یہاں تک کہ اجازت لیتے ہیں، اجازت کے بغیر تو وہ نہیں جاتے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یستأذنونک جو اجازت لیتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ جب یہ اجازت مانگے آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تو اجازت دے دے ان کو جس کو تو چاہے ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم اللہ کی ذات بخشنے والی، رحم کرنے والی۔ اب اللہ اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں، یہ پکے لوگ ہیں، یہ دل کے پاک صاف شفاف لوگ ہیں، جب یہ آپ سے اجازت مانگے تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجعلوا نہ بناؤ تم، دعاء الرسول رسول کے بلانے کو، بینکم آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا جیسے بلاتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کہ کسی نے کسی جگہ بلایا، آنا یار مشورہ کرنا ہے، آ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، چلے گئے، نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا مسئلہ نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام بلانا اور آپس میں ایک دوسرے کو بلانا مت سمجھو۔ ایک تفسیر یہ، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر بلانا، جس طرح بعض دیہاتی مدینہ طیبہ میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور ان کو کوئی کام تھا اور انہوں نے گھر سے باہر کھڑے ہو کر آواز دینی شروع کی، یا محمد اخرج الینا، ہمارے پاس آئیے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے نبی کی۔ لا تجعلوا دعاء الرسول نہ تم بناؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو، بینکم کا دعاء بعضکم بعضا جیسے ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، ایسے رسول کو نہ بلاؤ۔
क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललून मिनकुम लिवाज़ा। जो पहली वाली तफसीर है वो ज़्यादा राजे, क्योंकि पीछे मसला वही चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और उसमें जो मुनाफिकीन थे वो बग़ैर इजाज़त के वहाँ से खिसकने और भागने लगे। इसका तज़किरा क़द यअलमुल्लाह, तहक़ीक़ मालूम है अल्लाह ताला को, मालूम है, अल्लाह जानता है, अल्लज़ीना उन लोगों को, यतसल्ललून मिनकुम लिवाज़ा, जो सिटक जाते हैं, मिनकुम तुम में से, लिवाज़ा आँख बचाकर, आँख बचाकर खिसक जाते हैं, भाग जाते हैं। फलयहज़रिल्लज़ीना, चाहिए कि डरते रहें, अल्लज़ीना वो लोग, युखालिफून जो मुखालफत करते हैं, अन अम्रिही इनके हुक्म की। मुखालफत किस तरीके से कि आपने तो बुलाया था कि भाई आना है, मशवरा करना है, और ये आए, थोड़ी देर बैठे और फिर किसी के भाग गए। इनको चाहिए कि ये डरते रहें, फलयहज़रिल्लज़ीना, चाहिए कि डरते रहें, अल्लज़ीना वो लोग, युखालिफून जो खिलाफ करते हैं, अन अम्रिही इनके हुक्म के, अन तुसीबहुम ये कि पहुँचे उनको, फितनतुन कोई खराबी, औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम या पहुँचे उनको दर्दनाक किस्म का अज़ाब। ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं, इनको चाहिए कि ये इस बात का ख्याल रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिल शिकनी से इनके ऊपर कोई आजमाइश आ सकती है या इनके ऊपर कोई दर्दनाक किस्म का अजाब आ सकता है। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, अला सुनो, इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह की मलकियत है जो कुछ आसमानों में, वल अर्ज़ और जो ज़मीन में। क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि, उसको मालूम है, क़द यअलमु अल्लाह को मालूम है, मा अंतुम अलैहि तुम जिस हाल पर भी हो, जिस हालत में तुम हो अल्लाह को मालूम है। व यौम युरजऊन इलैहि, और जिस दिन लौटाए जाओगे, इलैहि अल्लाह की तरफ, फयुनब्बिउहुम फिर वो बतलाएगा उनको, बिमा आमिलू जो उन्होंने आमाल किया, फिर अल्लाह उनको बतलाएगा क्या क्या आमाल किए थे। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ को जानने वाली है। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने ये सारी बात बताकर हमें ये बात समझा दी कि देखो अल्लाह ताला ने जो ड्यूटी लगाई है उसके अंदर अगर कमी बेशी करते हो या कोई भी मामला करते हो तो अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखो। अल्लाह को मालूम है सारी बातें, और अल्लाह ताला फिर तुम्हें इन बातों पर मुतनब्बे करेंगे और तुम्हारे आमाल की खबरगिरी करेंगे, क्योंकि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह को सब चीज़ें मालूम हैं और अल्लाह उनके बारे में तुम्हें बताएंगे और फिर तुमसे हिसाब व किताब लेंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा